کا قول ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. تو جب اللہ کی معرفت نہیں ہوگی کسی شخص کو تو کیا وہ دین جان سکتا ہے؟ تو اب مولا علی کی زبانی، مولا علی تو امام نہ ہے، حجت اللہ کہتے ہیں نا اذان میں، اقامت میں، تو یہ صرف زبان سے کہنے کے لیے ہے. امام کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروائے. تو جب امام اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ کسی اور کام کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو جب وہ امام خود کہہ رہا، وعلیکم السلام، جب وہ امام خود کہہ رہا ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، تو اللہ کی معرفت جب امام اتنی ضروری بتا رہا ہے تو معرفت کیا واقعی میں ہمیں اللہ کی معرفت بتائی جا رہی ہے؟ پھر میرا وہی جملہ کہ یہاں پہ ٹھہر کے سوچئے، اللہ کی معرفت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ابھی ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے. دیکھیے ایک سے ایک بات کیسے نکلتی ہے، کیونکہ اگر امام کی معرفت ہوتی تب ہم امام کی بات پہ غور کرتے. کیا جب یقین ہوتا کہ ہاں امام یہ کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی بات ہے، تب نہ یقین کریں گے. اس کا مطلب کہ ابھی ہمیں امام کی بھی معرفت نہیں ہے تبھی تو ان کے بات پہ، ان کے قول پہ ہم کان نہیں دھر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، میرے اندر جو کمیاں ہیں اس کو ہمیں سدھارنا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی اصلاح؟ تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب ہی یہی ہوا کہ انسان ٹھہرے گا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا. جب نفس پہ کنٹرول کرے گا تبھی وہ سوچے گا کہ آیا ہم نے یہ عمل صحیح کیا یا غلط کیا. مولا علی کا قول ہے نا کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو. تو اس پہ ایک درس پہ ہوا تھا اس پہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، مطلب اس کا کیا ہوا؟ یعنی کہ تم زندگی کا جو بھی امور انجام دے رہے ہو، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو یا معاشرے سے ہو یا گھر کے اندر ہو، شادی ہو گئی ہے تو بیوی سے، بچے ہیں تو بچے سے، ماں باپ ہے تو ماں باپ سے، جہاں بھی ہو اللہ کو یاد رکھے رہو. اور جو عمل انجام دو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے انجام دو. تو کیا وہ عمل غلط ہوگا؟ ممکن ہے کہ وہ غلط ہو جائے؟ نہیں غلط ہوگا. تو لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں امام کی بات مانیں گے تب نا. اگر تقویٰ ہم نہیں اختیار کریں گے، نہ تو قرآن ہمیں ہدایت کرے گا، نہ امام ہمیں ہدایت کرے گا. بلکہ اس کا دوسرا جملہ بتایا تھا کہ اگر ہم تقویٰ اختیار نہیں کریں گے، نہ تو ہم قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں، نہ امام سے ہدایت لے سکتے ہیں. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم رسول اللہ کی حدیث پر چلے جائیے، حدیث ثقلین کہ متمسک کا مطلب کیا؟ کہ دو چیز چھوڑا ہے، کتاب اللہ اور اہل بیت. تو دونوں چیز سے ہدایت لینے کے لیے نہ چھوڑا ہے کہ گمراہ نہیں ہوگے. تو دونوں کہہ رہے ہیں کہ متقی ہو کے میرے پاس آؤ. تو جب ہمیں ہدایت لینا ہے تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. اگر ہم تقویٰ اختیار نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہمیں ہدایت نہیں لینا ہے. تو انجام پھر بہت خطرناک ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث میں ہی انجام ہے کہ اگر متمسک نہ ہوئے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ. اور گمراہ ٹھیک ہے. تو اس گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو.